حاضرین و ناظرین، آج کی بحث کا موضوع ہے خودی اور جبر و اختیار۔ پیشتر اس کے کہ میں اس بحث کو شروع کروں، یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ جبر سے کیا مراد ہے۔ جبر سے مراد ڈٹرمنزم ہے اور اختیار سے مراد فری ول یا فریڈم ہے۔ یعنی کیا انسان اپنے عزم اور عمل کے معاملے میں مجبور محض ہے یا اسے اپنے عزم اور عمل پر کلی اختیار ہے؟ یہ موضوع بحث ہے۔ تو یہ موضوع جو ہے یہ دینیات میں، یعنی مسلم دینیات میں یا فلسفے میں بہت پرانا موضوع ہے اور اتنے قلیل مدت میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا پورے طور پر۔ میں آپ کے سامنے صرف چند مثالیں دوں گا، علم کلام کے نقطہ نگاہ سے چند مکتبہ ہائے فکر کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مختلف فرقے ہیں متکلمین کے جنہوں نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے اس مسئلے پر، وہ آپ کے سامنے چند آپ کے سامنے بیان کروں گا، سارے بیان کر سکنے ممکن نہیں۔ تو ایک تو نظریہ ہے جو جبریہ فرقہ جو ہے متکلمین کا، اس نے پیش کر رکھا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو کوئی اختیار نہیں دے رکھا، یعنی انسان مجبور محض ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ تک نہیں ہل سکتا۔ وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہونے والا ہے وہ پہلے ہی سے خدا نے متعین کر رکھا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب مسلمان ایک زندہ ملت تھے تو ان کا عقیدہ یہی تھا کہ جو کچھ وہ اپنے زور بازو سے حاصل کرتے ہیں، اپنے عزم و عمل اور زور بازو سے حاصل کرتے ہیں، اللہ کی مدد اور حکم بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، یا اللہ کی مدد اور حکم سے وہ حاصل کرتے ہیں، چونکہ اللہ قادر مطلق ہے۔ یہ اصول تھا جو ان کے سامنے تھا جب ملت جو تھی ہماری مسلم ملت وہ زندہ ملت تھی۔ انسان اپنی تگ و دو سے حاصل کرتا تھا کسی چیز کو، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ یہ خدا کے حکم سے حاصل ہوئی ہے۔ لیکن جب یعنی یہ جو انداز فکر تھا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا ہائر فارم آف فیٹلزم تھا۔ اس کو اقبال ہائر فیٹلزم کہتے ہیں۔ لیکن جب تنزل کا دور آیا، انحطاط کا دور آیا، تو اسی نظریے نے تقدیر پرستی کی صورت اختیار کر لی۔ تقدیر پرستی کو اقبال ڈیگریڈڈ فیٹلزم کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت پیدا ہو گئی تقدیر پرستی کی، تو مسلمان اپنے نصیب مقدر یا قسمت کا بہانہ بنا کر عمل سے فارغ ہو گئے۔ یعنی عملی زندگی سے مسلمانوں نے یا ملت اسلامیہ نے کنارہ کشی اختیار کر لی، کیونکہ یہ نظریہ جو تھا اس نے تقدیر پرستی کی صورت اختیار کر لی کہ جی جو کچھ ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں ہمارا عمل دخل تو ہے نہیں، اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور یہی جو تصور ہے آپ کے ذہن میں آزاد کا ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس میں یہی تصور ریفلیکٹڈ ہے اور بڑی خوبصورتی سے اس نے اسی تصور کو ریفلیکٹ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جہاز عمر رواں پر سوار بیٹھے ہیں، سوار کیا ہیں؟ بے اختیار بیٹھے ہیں۔ کہ ہم اس زندگی کے جہاز پر اس طرح جو جہاز رواں ہے لیکن ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہم وہاں بیٹھے کیا ہیں؟ بے اختیار بیٹھے ہوئے۔ تو یہ تصور ہے جو جبریہ اس کو کہتے ہیں، جبریہ فرقے کا یہ نقطہ نگاہ ہے۔ اب میں آتا ہوں دوسرے نقطہ نگاہ کی طرف، یہ ہے قدریہ کا۔ قدریہ جو بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے۔ قدریہ فرقہ جو ہے ان کا استدلال یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو نیک و بد کی تمیز عطا کی، اسے عقل، مشاہدہ اور وجدان سے نوازا، نیک و بد میں انتخاب کرنے کا اختیار دیا، اس لیے انسان اپنی پسند اور ناپسند کا مالک ہے، لہذا جو کچھ بھی وہ سوچتا اور کرتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔
क्योंकि अल्लाह कादिर मुतलक है और इंसान को इख्तियार इंतखाब देना ही उसकी मशीयत है, यानी दिस वॉज पार्ट ऑफ द स्कीम ऑफ थिंग्स कि उसने ये इख्तियार आपके हाथ में दे रखा है, क्योंकि वो कादिर मुतलक है इसीलिए उसने ये इख्तियार आपको दे रखा है। ये दूसरा नुक्ता निगाह है जिसको कदरिया फिरका कहते हैं। अब एक तीसरा मकतबा फिक्र भी है जिसका यहां में जिक्र कर देना जरूरी है, वो ये है, उनका इस्तदलाल ये है कि इंसान का इख्तियार महदूद है। ये एक बैन बैन रास्ता इख्तियार करता है ये फिरका मुतकल्लिमीन का कि इंसान का इख्तियार महदूद है, यानी उसके दायरा इख्तियार की हदूद मुतय्यन है, मगर उन हदूद से बाहर वो मजबूर महज है। सो इसका मतलब ये है, ये इनका तसव्वुर इस किस्म का है कि हमें अपने इस दुनिया में आने यानी पैदा होने पर तो इख्तियार नहीं, इसी तरह हमें मरने पर भी इख्तियार नहीं। खैर आप खुदकशी कर सकते हैं, लेकिन ये खुदकशी जो है वो आप जो यानी वो एक यानी इम्पोज कर रहे हैं, आप अपने आप को उसमें असर्ट कर रहे हैं, यानी आप अपनी जिंदगी का खात्मा करते हैं खुदकशी में। वो एक ऐसी सूरत है जो कि उसमें आपकी इंटरफेरेंस है। नॉर्मली जो लाइफ का आपका स्पैन है, जब आपकी मौत वाक़या होती है तो उस पर भी आपका इख्तियार नहीं है। तो इस नुक्ता निगाह से यानी इस तसव्वुर में वो आपके सामने ये जो फिरका है ये नुक्ता निगाह पेश कर रहा है कि हमारा जो इख्तियार है उसकी एक हद है, वो महदूद है, उसके बाहर आप मजबूर महज हैं, लेकिन उस इख्तियार के अंदर जो है, उस हद के अंदर जो है आप बिल्कुल बाख्तियार हैं। मिसाल उसकी देते हैं गजाल से, एक हिरन की मिसाल देते हैं जो एक रस्सी के साथ बांधा हुआ हो, लेकिन जितनी तवील ये रस्सी है उस हद तक तो उसको इख्तियार है, लेकिन जो वो रस्सी से बाहर की हद है उस पर वो बेइख्तियार है, उसका उस दुनिया में उस जहान में वो बाइख्तियार नहीं। अब इसके बाद एक चौथा मकतबा फिक्र है, ये भी एक कह लीजिए ये मकतबा फिक्र तो मैं इसको नहीं कहूँगा, ये एक ऐसा मदरसा फिक्र है जो ये तसव्वुर पेश करता है कि ये बहस जो है ये इंसानी फहम से बालातर है, लिहाजा इस बहस में जबर व कदर की बहस में पड़ना ही नहीं चाहिए। उनका इस्तदलाल ये है कि हम नहीं जान सकते कि किस तरह खुदा कादिर मुतलक भी है और उसने इंसान को नेकी और बदी का रास्ता मुंतखब करने का इख्तियार भी दे रखा है, और जो रास्ता वो मुंतखब करेगा उसको वो जज़ा और सजा भी देगा। वो कहते हैं ये जो तजाद है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है या ये जो इनकंसिस्टेंसी है, इसको समझ सकने की अहलियत इंसानी अक्ल के पास नहीं, क्योंकि ये मसला मावराए अक्ल इंसानी है। अल्लाह ताला ने जितनी अक्ल हमको अता कर रखी है उसके तहत हम इस मसले को नहीं सुलझा सकते, बल्कि वो कहते हैं कि वो कुरान मजीद की आयात जो इस ज़िमन में हैं वो सारी की सारी मुशाबिहात की कैटेगरी में आती हैं, उनको समझ सकना इंसानी अक्ल से बाहर है। और वो क्यों ये कहते हैं? इसलिए कि वो उनका नुक्ता नज़र ये है कि अगर जबरिया नुक्ता नज़र कबूल कर लिया जाए तो इंसान पर अपने फिक्र अमल की जिम्मेदारी नहीं रहती और वो अपने नेको बद फेल का जिम्मेदार खुदा को ठहरा सकता है, जो कि दुरुस्त नहीं। फिर कहते हैं कि अगर कदरिया नुक्ता नज़र कबूल कर लिया जाए तो इंसान बाख्तियार है और अपने अमाल की जिम्मेदारी उसके अपने कंधों पर है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि खुदा को इल्म नहीं कि मुस्तकबिल में इंसान किसी मखसूस वक्त पर क्या फेल करेगा, उससे क्या फेल सरजद होगा, और खुदा के मुताल्लिक ये तसव्वुर कर लेना कि उसको मुस्तकबिल का इल्म नहीं, ये भी एक गलती है। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि अगर वो जो तीसरा नुक्ता नज़र है कि अगर ये कौल के इंसान एक मुतय्यन हद तक बाख्तियार है लेकिन उस हद से बाहर वो मजबूर महज है, ये भी इसलिए काबिल कबूल नहीं क्योंकि अव्वल तो उस हद का तयन करना मुमकिन नहीं, और दोम ये कि जिस हद तक वो बाख्तियार है उस हद के अंदर खुदा का अमल दखल तो मफकूद हो गया, लिहाजा ये नुक्ता नज़र भी गलत है, इसको भी कबूल नहीं किया जा सकता। सो ये पोजीशन है इस मदरसा फिक्र की जो मैंने चौथा मदरसा फिक्र आपके सामने पेश किया है। अब हम आ जाते हैं कि जो जदीद साइंसेस हैं आज के ज़माने की, साइकोलॉजी है, फिजिक्स है, फिजिकल साइंसेस हैं, ये सारी जो मॉडर्न साइंसेस जिनको कहा जाता है,
ان کا تاثر اس مسئلے پہ کیا ہے، وہ کیا سمجھتی ہیں. تو یقین جانیے کہ سائنسز جو ہیں ان سب کا موقف یہی ہے کہ انسان مجبور محض، اس کو اپنی کسی چیز پر بھی اختیار نہیں. یعنی یہ میکینیکل ویو ہے جو سائنسز پیش کر رہی ہیں، ماڈرن سائنسز. بلکہ یہاں میں فرائڈ کا بھی ذکر کرتا چلا جاؤں. فرائڈ یہاں ایک تصور دیتا ہے جس کو کہتے ہیں سائیکک ڈٹرمنزم. وہ کہتا ہے کہ ہم نفسی طور پر بھی پابند ہیں، نہ ہی ہم اپنے جینیٹکس کے پابند ہیں، ہم اپنے یعنی گرد و نواح کے پابند ہیں، ہم میٹیریل اور فزیکل فورسز کے پابند ہیں جو ہم پر انٹریکٹ کرتی رہتی ہیں. لہٰذا ہم مجبور محض ہیں، ہمیں کسی چیز پر بھی اختیار نہیں. یہ ہے ماڈرن سائنسز کا نقطۂ نگاہ. لیکن جو جدید فلسفہ ہے، اور بالخصوص جدید فلسفہ اخلاقیات، جدید ہی نہیں بلکہ قدیم فلسفہ اخلاقیات بھی، وہاں بھی یہ بحث جو ہے جب اٹھائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کا بااختیار ہونا مورل پوائنٹ آف ویو سے اشد ضروری ہے. ماڈرن سائنسز جو ہیں یا سوشل سائنسز جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی انسان جو ہے وہ بے اختیار ہے، چونکہ ایتھکس جو ہیں وہ ہر معاشرے کی دوسرے سے مختلف ہے. اور اس کے علاوہ ایتھکس یا موریلٹی یا اخلاقیات جو ہیں وہ ریلیٹیو ہیں، اور ریلیٹیو ہونے کے علاوہ وہ بدلتی بھی رہتی ہیں، ان میں تغیر و تبدل آتا رہتا ہے. مثلا اگر مصری جو فرعونہ تھے وہ اپنی بہنوں سے ہمیشہ شادیاں کرتے تھے، لیکن یونانیوں نے ان کی یہ پریکٹس جو تھی وہ بند کرا دی جس وقت یونان کا قبضہ مصر پر ہوا. تو اب صورت یہ ہے کہ ایک تصور ایتھکس کا یا موریلٹی کا یونانیوں کے نزدیک تھا اور ایک مصریوں کے نزدیک تھا، فرعونہ کے تصور تھا. لیکن وہ بعد میں تبدیل ہو گیا کیونکہ ان پر اثر پڑا یونانی تہذیب یا یونانی تمدن کا. ہندوستان میں بعض ایسی رسومات تھیں بر صغیر میں جس وقت وہ انگریزوں کے تحت تھا، ستی یا اس قسم کی رسمیں جو انگریزوں نے اپنی حکومت کے دوران بند کر دیں کیونکہ ان کے جو تصور ایتھکس کا تھا، موریلٹی کا تھا، ان سے ان کی مطابقت نہیں تھی ایسی رسوم کی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایتھیکلی بھی انسان باؤنڈ ہے اپنے اپنے معاشرے کی یا اپنے اپنے علاقے کی جو اخلاقیات ہیں ان سے، اور اس کی اخلاقیات بدلتی بھی رہتی ہیں. لیکن جو مورل فلاسفرز ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک موریلٹی یا ایتھکس کا کانسیپٹ ایسا بھی ہے جس کے اصول جو ہیں وہ یونیورسل یا عالمگیر ہیں، ان میں تغیر و تبدل نہیں آتا. مثلا جھوٹ کو کوئی معاشرہ نہیں کہتا کہ یہ سچ یا جھوٹ کو سچ تسلیم کر لو. جھوٹ کو سارے معاشرے یہی کہیں گے کہ اس جھوٹ بولنا جو ہے وہ غلط ہے. لہٰذا وہ ایک ایبسولوٹ پرنسپل ہے ایتھکس کا یا موریلٹی کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا کانسیپٹ بھی مورل فلسفی کا ہے جس کے اصول جو ہیں وہ ان میں تغیر و تبدل نہیں آتا. تو اس وجہ سے کہ موریلٹی جو ہے اس کو قائم رکھا جائے، ضروری ہے کہ انسان پر اپنے اعمال کی ذمہ داری ڈالی جائے. اس کا با اختیار ہونا مورل نقطۂ نگاہ سے اشد ضروری ہے. اگر مورل نقطۂ نگاہ سے انسان جو ہے وہ با اختیار نہ ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خیر و شر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، جزا و سزا کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، اور نیکی و بدی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، اور انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان بعض معاشروں میں جہاں میکانکی تصور حیات جو ہے وہ رائج ہے، یا جس کو وہ مکانکی اصول جو ہے اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں، وہاں آپ دیکھ رہے ہیں جس معاشرے میں بھی اخلاقی بے راہ روی ہوگی اس میں یہی صورت ہوگی کہ صاحب ہم تو مجبور محض ہیں، اور اسی مجبور محض کے تصور کی وجہ سے ہی اخلاقی بے راہ روی آتی ہے، کیونکہ انسان اپنے ذمے رسپانسبلٹی نہیں لیتا، رسپانسبلٹی خدا پر ڈال دیتا ہے کہ اسی کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے. اب یہ بحث میں نے تمہید کے طور پر آپ کے سامنے کی ہے. اب ہم آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف کہ اقبال نے اس مسئلے پر اظہار رائے کرنا کیوں ضروری سمجھا. جبر و قدرت کے مسئلہ جو ہے اس کو اقبال زیر بحث کیوں لاتے ہیں اپنے فکر میں، کیوں وہ اس مسئلے کو زیر بحث لائے ہیں؟ اس لیے کہ اقبال پیغامبر خودی سمجھا جاتا ہے. اقبال نے خودی کا تصور پیش کر رکھا ہے، اس لیے وہ تقدیر کا عام مروجہ جو تصور ہے بطور قسمت یا ڈیگریڈڈ فیٹلزم، اس کو اگر وہ قبول کر لیتے تو اثبات خودی کا خاتمہ ہو جاتا اور نفی خودی کی صورت پیدا ہو جاتی. لہذا اقبال مجبور تھے کہ وہ اس مسئلے پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. اب ظاہر ہے کہ اقبال جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیگریڈڈ فیٹلزم ہے
وہ خطرناک ہے، وہ نفی خودی کی طرف لے جاتا ہے، وہ اس بات خودی کی طرف نہیں لے جاتا آپ کو۔ پھر وہ اس کے بعد یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جو تقدیر پرستی ہے یہ مسلمانوں میں آئی کیسے، یہ مسلم معاشرے کا حصہ کیسے بن گئی تقدیر پرستی، کہ اسپینگلر بھی ڈکلائن آف دا ویسٹ میں کہتا ہے کہ اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جو ڈیگریڈڈ قسم کی فیٹلزم آپ کو سکھاتا ہے۔ تو یہ اسپینگلر کی ہی کتاب کے جواب میں اقبال نے کہا کہ ان لوگوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں کہ خداوند تعالیٰ کا جو تصور اسلام میں ہے وہ کیا ہے، اور ہیومن جو پرسنالٹی ہے اس کا تصور کیا ہے۔ تو اقبال بتاتے ہیں کہ دو وجہ سے تقدیر پرستی مسلم معاشرے میں آئی۔ ایک وجہ تو تھی بعض فلسفیانہ افکار تھے، منفی فلسفیانہ افکار، جن کی وجہ سے یہ تقدیر پرستی اس قسم کی دنیا اسلام میں آئی۔ یہ منفی فلسفیانہ افکار اور بہت سارے ہیں، ان میں صرف ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ارسطو کا جو تصور خدا کے وجود کے متعلق ہے، جس کو کاسمولوجیکل آرگومنٹ فار دی ایگزسٹنس آف گاڈ کہتے ہیں، یا جس کو دلیل کونی کہا جاتا ہے، یہ کازیشن کا اصول ہے، جس کو اسباب و علل کا فلسفہ بھی کہتے ہیں، یا علت و معلول کا فلسفہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ کاز اینڈ ایفیکٹ، کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ ایفیکٹ ہے کسی نہ کسی کاز کی، وہ فائنل کاز جا کے خدا بنتا ہے، خدا بنتا ہے فائنل کاز۔ تو اس فلسفے سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ فائنل کاز جب خدا ہے تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو وہ ڈیگریڈڈ فیٹلزم کی صورت ہی یہ تصور خدا کا جو ارسطو نے پیش کر رکھا تھا، اس کی دلیل کونی کے سبب، اس قسم کے جو منفی فلسفیانہ افکار تھے ان کے فروغ کے سبب یہ تقدیر پرستی جو ہے یہ مسلم معاشرے میں آئی۔ یہ تو ایک تعویل آپ پیش کرتے ہیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ بعض سیاسی مسلطوں کی بنا پر بھی اس قسم کی تقدیر پرستی نے مسلم معاشرے میں جنم لیا۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ بالخصوص اموی دور میں مرجئی فلاسفہ تھے، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی جو بھی ریاست کا جبر اور ظلم ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، یہ رضائے الہی تھی۔ یعنی انہوں نے کربلا کی جو ٹریجڈی تھی اس کو بھی اسی رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ تو رضائے الہی سے ہی ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقدیر پرستی کی یہ شکل جو ہے اس کو اس زمانے کی حکومت نے بھی اس کو فروغ ہونے میں مدد دی، چونکہ وہ ان کی سیاسی مصلحت جو تھی اس کو سوٹ کرتا تھا۔ اسی طرح اس قسم کے فلسفیانہ افکار جو کہ غیر اسلامی نوعیت کے تھے وہ مسلم دنیا میں پھیلے، اور ان کے سبب بھی یہ جو اس قسم کی تقدیر پرستی ہے وہ مسلم معاشرے میں پھیل گئی۔ اب اس کے بعد دو سوال اٹھتے ہیں جن کا جواب دینے کی میں کوشش کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اقبال کے نزدیک تقدیر کے کیا معنی ہیں، وہ تقدیر سے کیا مراد دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ جو مسئلہ ہے جو مشکل مسئلہ ہے کہ خدا قادر مطلق بھی ہے اور اس نے انسان کو اختیار بھی دے رکھا ہے، اور پھر اختیار دینے کے بعد یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ میں جانتا ہوں تم نے کیا کرنا ہے لیکن جو تم کرو گے اس کی سزا بھی تمہیں دے دوں گا۔ اس سارے مسئلے کو اقبال نے کم از کم کس طرح سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ ہم اس بحث کے اس پہلو کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو یہ تو ظاہر ہے، اس پر تو میرا خیال ہے آپ بھی مجھ سے متفق ہوں گے کہ اقبال تقدیر کے اس روایتی یا مروجہ تصور کے خلاف تھے جس کو قسمت کہا جاتا ہے۔ اس کے خلاف اقبال نے بغاوت کی ہے کیونکہ اس کی تطبیق خود ہی کے تصور کے ساتھ نہیں ہوتی، اور اقبال کا خیال بھی یہ تھا کہ تقدیر کے اسی تصور کے فروغ کے سبب ملت اسلامیہ تن بے تقدیر ہو کر رہ گئی اور زوال و انحطاط سے ہمکنار ہوئی۔ اب اس ضمن میں اقبال کے وہ اشعار اپنے ذہن میں لائیے جس میں فرماتے ہیں تن بے تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر، تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تقدیر کا تصور بطور قسمت، اس کو جلال الدین رومی طاغوتی یا شیطانی استدلال کہتے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ ایک بحث ہے
جس کی طرف میں ابھی آپ کو لا رہا ہوں، اب پھر اس نظم کو اپنے ذہن میں لائیے جو رومی نے ابلیس اور معاویہ و ابلیس کے عنوان سے مثنوی مانوی میں لکھ رکھی ہے۔ یہ ایک طویل نظم ہے۔ اس نظم میں مولانا روم تحریر کرتے ہیں کہ جب شیطان سے پوچھا گیا، یہ ساری نظم تو فارسی میں ہے، میں آپ کو اس کا جو ملخص ہے وہ اردو میں پیش کرتا ہوں۔ اشعار ہیں کہ جب شیطان سے پوچھا گیا کہ تم نے خدا کا حکم کیوں نہ مانا، تو اس کا جواب کیا تھا؟ شیطان نے کیا جواب دیا؟ شیطان جواب دیتا ہے، بھلا میں کیا کر سکتا تھا، میں تو مجبور محض تھا۔ اس کھیل میں میرے ہاتھ میں وہ چال تھی جو قادر مطلق نے پہلے ہی سے متعین کر رکھی تھی میرے لیے، بس میں نے وہی چال چل دی جو میرے مقدر میں تھی۔ گویا انکار اس کے مقدر میں تھا، یا اس کی تقدیر میں خدا نے پہلے ہی سے لکھ رکھا تھا کہ اس نے انکار کرنا ہے، تو لہذا وہ کہتا ہے میں تو بے قصور ہوں۔ یہ شیطانی استدلال ہے کہ اپنی ذمہ داری کسی اور کے کندھوں پر رکھنا۔ رومی کے افکار سے اقبال بھی بے حد متاثر تھے، اس لیے اب اقبال کی نظم تقدیر اپنے ذہن میں لائیے۔ یہ نظم جو ہے یہ شیطان اور خدا کا مکالمہ ہے۔ اس میں اقبال یہی نکتہ اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ شیطان خدا سے ہم کلام ہو کر کیا کہتا ہے، اے خدائے کن فکاں مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، میری آدم کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ اے خدائے کن فکاں مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، آہ وہ زندانی نزدیک و دور و دیر و زود، حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا۔ یعنی تکبر کا لفظ تیرے سامنے کہنا میرے لیے ممکن کس طرح ہو سکتا؟ حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا، ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود۔ یہ تو تیری مشیت میں نہیں تھا کہ میں سجدہ کروں آدم کو، تجھے پہلے سے پتا تھا۔ تو اس کے بعد خدا کہتا ہے، کب کھلا تجھ پر یہ راز، انکار سے پہلے کہ بعد؟ تو شیطان کہتا ہے، بعد اے تیری تجلی سے کمالات وجود۔ تو پھر شیطان کا یہ جواب سن کر خدا فرشتوں کی طرف دیکھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، پستی فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت اسے، کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود، دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے زود۔ یعنی اپنے جلتے ہوئے شعلے کو خود ہی کہتا ہے کہ دھواں ہے، میرا تو اختیار ہی کوئی نہیں، یہ تو سارا کچھ جو کچھ کیا ہے تم نے کیا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ اس طرح سوچیں کہ جو کچھ بھی میرے سے ہو رہا ہے سرزد وہ خدا مجھ سے کروا رہا ہے، تو یہ طاغوتی استدلال ہے یا شیطانی دلیل ہے، جس طرح کہ مولانا روم اور اقبال سمجھتے ہیں۔ رومی کا شیطان اسی نظم میں پھر گویا ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے، میں کسی نیک بندے کو بد کیوں کر بنا سکتا ہوں، میں کوئی رب تھوڑی ہوں۔ نیک کو نیک بنانا اور بد کو بد یا بدی کو نیکی میں منتقل کرنا اور نیکی کو بدی میں، یہ تو خالق و قادر مطلق کا کام ہے۔ میں تو صرف آئینہ ہوں جس میں نیک اور بد اپنی اپنی صورت دیکھ سکتے ہیں۔ اگر تمہاری صورت کالی ہے تو اس میں آئینے کا کیا قصور؟ یعنی شیطان کہہ رہا ہے میرا کیا قصور، میں تو آئینہ ہوں، آپ اپنی شکل دیکھ لو، خدا نے آپ کو یا نیک بنایا ہے یا بد بنایا ہے، بنانے والا تو وہی ہے، اس نے جو کچھ بنا دیا بنا دیا۔ میرا کام تو دراصل مشک کو گوبر سے الگ کرنا ہے، لیکن مشک اور گوبر تو پہلے ہی سے بنا دیے گئے ہیں۔ یہ بھی شیطانی استدلال ہے کہ خدا پر ذمہ داری ہے کہ نیک و بد، جس کو تم نے نیک بنانا ہے نیک بنا دیا، جس کو بد بنانا ہے بد بنا دیا، باقی یہ جزا سزا کا مسئلہ تو ہے، یہ تو ہے ہی۔ سو اقبال اور رومی کے ہاں یہ کہنا کہ انسان مجبور محض ہے، یہ وہی استدلال ہے جسے طاغوتی حجت یا شیطانی دلیل کہا جا سکتا ہے۔ اس دلیل سے بقول اقبال انسان اپنے اعمال کی ذمہ داری اسی طرح خدا کے کھاتے میں ڈالتا ہے جس طرح شیطان نے خدا کی حکم عدولی کی ذمہ داری خدا ہی پر ڈالی تھی۔ یہ ان کا ارشاد ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ اقبال اس مسئلے کو کس طرح حل کرتے ہیں، یہ جو اس میں انکنسسٹنسی ہے اس کو کس طرح حل کیا جاتا ہے۔ اقبال کے نزدیک کائنات ابھی ناتمام ہے۔ اب یہ ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے
اگر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کائنات ایک فنشڈ پروڈکٹ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ بنا بنایا ہے اور سب کچھ مکمل ہے، اس کی تکمیل ہو چکی ہے، پھر تو جو بھی انسان ہے وہ بھی پابند اور وہ مجبور محض ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جو ہے وہ پہلے ہی سے فنشڈ پروڈکٹ کی شکل میں بن چکا ہوا ہے۔ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی پہلے سے ہی ڈٹرمنڈ ہو چکی ہوئی ہیں، جو کائناتیں بننی ہیں وہ بھی پہلے سے ڈٹرمنڈ ہو چکی ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فنش پروڈکٹ کا اگر آپ تصور لیں تو اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان مجبور محض، لیکن اگر آپ کا تصور کائنات کے متعلق یہ ہو کہ نہیں، ابھی یہ زیر تکمیل ہے، ابھی یہ بن رہی ہے اور بنتی چلی جا رہی ہے، اور خدا بحیثیت قادر مطلق اس میں اضافہ بھی کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں خود ہی خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل یومن ہوا فی شان، کہ میں روز نئے جلوے دکھاتا ہوں اپنے، اور آپ کو سائنٹیفکلی بھی اسی آیت کی تطبیق جدید فزکس سے بھی ہوتی ہے کہ کائناتیں جو ہیں وہ نئی سے نئی روز بروز بنتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ جو کائنات کی اس وقت صورت ہے اس میں جو گیلیکسیز ہیں وہ ایک دوسری سے فردر اینڈ فردر اپارٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ ایک فنشڈ پروڈکٹ نہیں، یہ ایک ناتمام چیز ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سو اقبال کے ہاں اگر آپ یہ تصور اپنے ذہن میں رکھیں کہ کائنات جو ہے وہ نامکمل ہے، تو پھر تقدیر کے اور معنی ہو جاتے ہیں بنسبت اس تصور سے تقدیر کے جو کہ پہلے سے متعین یا فنشڈ پروڈکٹ کے ضمن میں آپ استعمال کریں۔ سو اگر آپ یہ سمجھیں کہ کائنات نامکمل ہے تو تقدیر سے مراد وہ زمانہ ہے بقول اقبال جس کا انکشاف مستقبل میں ابھی ہونا ہے، وہ زمانہ جو بھی مستقبل میں وجود میں آنا ہے اس سے مراد ہے تقدیر کی۔ سوال یہ ہے کہ اگر تو یہ کائنات ایک فنشڈ پروڈکٹ ہے تو پھر تو اس کا کوئی مستقبل نہیں، وہ تو پہلے ہی سے ڈٹرمنڈ ہو گیا، پھر تقدیر کے معنی یہی ہیں کہ مقدر ہے جو تمہارا مقدر ہے۔ لیکن اگر آپ یہ تصور کریں کہ یہ کائنات نامکمل ہے تو پھر تقدیر کے معنی وہ زمانہ ہے جو مستقبل میں ابھی وہ زمانہ ہے جو مستقبل میں ابھی وجود میں آنا ہے، اور اس زمانے کی حرکت کا تصور جو اقبال کے ہاں پایا جاتا ہے وہ ایک کھنچے ہوئے خط کی شکل میں نہیں، بلکہ ایک ایسے خط کی شکل میں ہے جو کھنچ رہا ہے۔ یہ اصطلاح کے معنی ذرا اپنے ذہنوں میں واضح طور پر لانے کی کوشش کریں۔ ایک کھنچا ہوا خط ہے، کھنچا ہوا خط تو ایک کہہ لیجئے یعنی پری ڈیٹرمنڈ ہو گیا نا، یعنی اس میں تو لکیر کھینچ دی گئی۔ ایک وہ لکیر ہے جو پروسیس ہے کھینچے جانے میں، یعنی جو کھنچ رہی ہے۔ اب جو لکیر کھنچ رہی ہے وہ اس طرف بھی جا سکتی ہے، اس طرف بھی جا سکتی ہے، اس طرف بھی جا سکتی ہے، اس کے کئی اطراف ہو سکتے ہیں، یعنی اس کی ممکنات، اس کے مقدرات، اور اسی کے ساتھ ہی اس کے جو تقدیرات ہیں وہ کئی ہیں۔ اس کا ایک یعنی کہہ لیجئے یعنی ڈٹرمنڈ اس کی تقدیر نہیں، اس کی کئی پاسبلٹیز ہیں جو وہ لے سکتی ہے۔ سو خدا قادر مطلق اور عالم مطلق اسی ضمن میں اقبال کہتے ہیں کہ ہے کہ اس کو ان ساری تقدیرات یا مقدرات یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو آنے والی شکلیں ہیں مختلف، وہ تو اس کے سامنے ہیں، یعنی تقدیرات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ سو تقدیر کا مطلب ہے وہ امکانات جو ہو سکتا ہے وقوع میں آئیں، وقوع پذیر ہوں، اور ہو سکتا ہے وہ وقوع پذیر نہ ہوں۔ تو اس سے چونکہ پہلے سے کسی حتمی طور پر متعین فکسڈ مستقبل کا وجود اقبال کے ہاں ممکن نہیں، اس لیے مستقبل کے متعلق خداوند تعالیٰ کا علم امکانات، تقدیرات اور مقدرات کی صورت میں ہے جو لامتناہی ہیں۔ سو یہ تو اقبال کا تصور ہے خدا کے قادر مطلق ہونے کے متعلق، کہ وہ قادر مطلق اور عالم مطلق اس طرح ہے کہ جو بہت ساری پاسبلٹیز ہیں تقدیر کی، تقدیرات جو ہیں، اس لیے جمع کا صیغہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، اور اقبال بھی اسی وجہ سے یہ جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ تقدیرات، مقدرات اور امکانات جو مستقبل میں ہیں وہ جو اتنے نیومرس ہیں، وہ بے حد و حساب ہیں، اور خدا کا علم بھی ان کے متعلق بے حد و حساب ہے، اس کی کوئی لمٹس نہیں ہے۔
اس اعتبار سے جو ہے خداوند تعالیٰ وہ قادر مطلق اور عالم مطلق ہے. لیکن جہاں تک انسان کا تعلق ہے، اس نے کائنات میں اپنے امکانات اور قوا کو بروئے کار لانا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ وہ میدان عمل میں وارد ہو کر بھی آزادی عمل کا حق نہیں رکھتا، یا مجبور محض ہے، یا اپنے مقدر کا پابند ہے، تو پھر اس انداز فکر سے نہ تو اس کا حال سنور سکتا ہے اور نہ ہی اس کا مستقبل سنوارا جا سکتا. سو اقبال کے نزدیک دیگر مخلوقات جو احکام خیر و شر کی روشنی میں عمل پیرا نہیں، ان کے مقدرات تو دائمی اصولوں کے مطابق مقرر ہیں. مثلاً حیوانات، نباتات یا جمادات، وہ تو تقدیر کی پابند ہیں اقبال کے تصور میں. ان کا تو جو رول ہے اس کائنات میں وہ ڈٹرمنڈ ہے. لیکن انسان جسے موجودات کو مسخر کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا، جسے کہا گیا کہ وہ اللہ کے اخلاق اپنائے، جسے اللہ کی عین منشا کے مطابق جوہر انتخاب اور ملکہ انتخاب دیا گیا، جوہر اختیار اور ملکہ انتخاب دیا گیا، وہ کیوں کر مجبور محض ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر انسان ایسا بنایا جاتا کہ وہ صرف خیر ہی چن سکتا تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ وہ مجبور محض ہے. لیکن اس نقطے پر اقبال کی ایک کوٹیشن میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ اس میں فرماتے ہیں کہ مشیت ایزدی نے انسان کی آزادی عمل میں خلل نہ ڈالنے کی خاطر یہ خطرہ قبول کر لیا کہ انسان شر بھی انتخاب کر لے. یہ جو آپ کو چوائس دی گئی کہ آپ نیکی بھی چن سکتے ہو اور بدی بھی چن سکتے ہو، یہ خطرہ اس لیے قبول کیا مشیت ایزدی نے کہ انسان کی آزادی عمل جو ہے اس پر کوئی ریسٹرکشن نہ لگائی جائے. اسی سلسلے میں اقبال مزید فرماتے ہیں، اور یہ بھی ان کی کوٹیشن ہے ریکنسٹرکشن لیکچر سے، اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں، میرے احساسات، نفرتیں اور محبتیں، فیصلے اور ارادے سب کے سب میری اپنی ذات کا حصہ ہیں، اور خدا بھی کرے گا کہ خود میری جگہ محسوس کرنا یا حکم لگانا شروع کر دے، یا یہ کہ اگر ایک کی بجائے دو راستے میرے سامنے ہیں تو خود ان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ کوئی رستہ اختیار کرتے ہیں تو اس میں خدا دخل انداز نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے خود ہی آپ کو یہ آزادی عمل دے رکھی ہے اور یہ رسک لے رکھا ہے کہ چلو میں اس کو آزادی عمل. یہ اس سے اندازہ کیجئے کہ خدا کو آپ پر کتنا اعتماد ہے، کیونکہ اس نے آپ ہی اپنی ہی شکل کا ہی تو آپ کو بنایا ہے اور آپ ہی کو اپنا خلیفہ اس کائنات میں مقرر کیا ہے. لہذا جب تک اس قسم کا اعتماد نہ ہوتا، اس قسم کا جو آپ کو ملکہ انتخاب ہے وہ نہ دیا جاتا. تو پس اقبال کے نزدیک انسان ایک وسیع الممکنات مخلوق ہے. وہ اپنے لیے جو چاہے تقدیر اختیار کر سکتا ہے. خدا کے سامنے بے حد و حساب تقدیریں رکھی ہیں. انسان کا زندگی میں ہر فیصلہ ایک تقدیر ہے جس کے انتخاب اور اختیار کا نفع اور نقصان اسے خود ہی اٹھانا پڑتا ہے. یہ آپ کو عملی زندگی میں، جو روزمرہ کی زندگی میں آپ کو اس کا یہی تجربہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں اس کا نفع اور اس کا نقصان آپ اپنی زندگی میں ہی یہاں اس دنیا میں آپ کا مشاہدہ ہے کہ اس کا نقصان یا نفع آپ خود ہی اٹھاتے ہیں. پس امکانات اور تقدیرات کا کارخانہ خدا نے انسان کے سامنے کھول رکھا ہے، اور وہ یعنی انسان اپنے لیے جس تقدیر کو چاہے چن سکتا ہے. اسی ضمن میں اقبال کا شعر میرے سامنے ہے، وہ ہے، تو اگر تقدیر نو خواہی رواست، کہ اگر تو نئی تقدیر چاہتا ہے اپنے لیے تو بدل جا. یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات غلط نہیں. تو اگر تقدیر نو خواہی رواست، ذا کے تقدیرات او لا انتہاست، کیونکہ اللہ کے پاس اتنی زیادہ بے حد و حساب تقدیریں ہیں، کیونکہ ان میں سے جو چاہے تو اپنے لیے انتخاب کر سکتا ہے. جب اس قسم کی سوچ کے افراد کوئی معاشرہ تشکیل دیتے ہیں تو جس طرح زندہ فرد آزادی عمل سے اپنی تقدیر خود بناتا ہے، اسی طرح زندہ قوم کی تقدیریں بھی بدلتی رہتی ہیں. اور اقبال کہتے ہیں کہ ایسی زندہ قوموں کی شان و شوکت، آب و تاب اور قوت دفع برہنہ شمشیریں ہیں. یہاں بھی وہ اشعار اقبال کے ذہن میں لائیے جس میں
فرماتے ہیں نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں، قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں۔ تو یہاں میں اس بحث کو ختم کرتا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتے ہیں تو بے شک۔ آپ نے فرمایا کہ خدا نے انسان کو اپنی نیچر کے مطابق بنایا ہے، تو یہ پھر کیسے ممکن ہوتا ہے کہ خدا انسان جو ہے بدی کے راستے کا انتخاب کر لیتا ہے؟ یہ درست آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ جس وقت واضح ہے کہ خدا نے انسان میں اپنی روح پھونکی اور اس کو اپنا نائب بنا کے اس دنیا میں بھیجا، تو پھر یہ صورت کیوں ہے کہ اس کو ایسا انتخاب یا ایسی قوت انتخاب دی یا ملکہ انتخاب دیا کہ وہ بدی کو بھی یا شر کو بھی منتخب کر سکتا ہے؟ یہ صورت کیوں ہوئی؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ خدا نے اس پر اعتماد کیا، اور اگر ہم اس کے اعتماد پہ پورے اترتے ہیں تو بدی کا رستہ نہ چنیں۔ اس میں کوئی اس مسئلے میں الجھاؤ نہیں ہے کہ خدا نے یعنی جس طرح انسان کو پیدا کیا ہے، جس طرح اپنا نائب بنایا ہے، اس نقطہ نگاہ سے جو اسلامی نقطہ نگاہ ہے، ہمارا دینی نقطہ نگاہ ہے، اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے اعتماد ہی ہم پر کر رکھا ہے کہ ہم بدی کا رستہ نہیں چنیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ قوت انتخاب بھی دے رکھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو چن لیں۔ اس لیے علامہ فرماتے ہیں کہ یہ مشیت عزدی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رسک لیا کہ وہی اس کا بنایا ہوا انسان جس میں اس نے اپنی روح پھونکی ہے وہ شر بھی انتخاب کر سکتا ہے۔ تو پھر علامہ اقبال کا وہ جو ہے کہ جبر و تقدیر کا کہ انسان خود اپنے لیے کر سکتا ہے، اور یہ ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے اختیار کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھی چنے، یا مطلب جتنا اس کا اختیار ہے، تو پھر اس طرح علامہ اقبال کا کوئی واضح نہیں ہو پاتا ہے۔ اس طرح سے لگتا ہے کہ پورا کا پورا اختیار انسان کو دے دیا گیا۔ میں نے تو یہی آپ کے سامنے حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت علامہ ان مسلم مفکرین میں سے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو انتخاب کا اختیار دے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی تقدیرات ہیں کہ ان میں سے انسان کسی بھی تقدیر کو چن سکتا ہے۔ علامہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے، بلکہ علامہ تو اس مسلک کے خلاف ہیں، بلکہ علامہ نے تو اس مسلک کے خلاف بغاوت کر رکھی ہے۔ ان کے ہاں اگر یہ مسلک کہ انسان مجبور محض ہے وہ تسلیم کر لیا جائے تو خود ہی کی ہی نفی ہو جاتی ہے، ان کا سارا فکر، ان کی فکر کی جو عمارت انہوں نے استوار کر رکھی ہے وہی منہدم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے علامہ کا یہی تصور ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور محض نہیں، بلکہ وہ اس کو پورے طور پر اختیار ہے انتخاب کا، وہ چاہے تو نیکی کا رستہ چنے چاہے تو بدی کا رستہ چنے، اور اس کا پھر وہ سزا بھی بھگتے۔ سوال یہ ہے کہ رسپانسبلٹی جو ہے، جو ذمہ داری جو ہے وہ انسان کے کندھوں پر ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کا جو تصور ہے وہ اس قسم کے مسلم مفکرین کا یہ تصور ان مسلم مفکرین کا ہے جو جبر کے قائل نہیں ہیں، وہ جو قدر کے قائل ہیں۔ تو اس سلسلے میں اقبال تنہا نہیں ہے، مولانا جلال الدین رومی کا بھی یہی تصور ہے، اور اقبال چونکہ رومی کو اپنا روحانی مرشد سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے اسی کا تتبع کیا ہے۔ جبر و قدر کا جو انسان کے ساتھ تعلق ہے وہ کہاں پہ ختم ہوتا ہے؟ یعنی فطرت کی تسخیر کی ایک بات ہے، بھلے انسان کا جبر و قدر یا اختیارات کس حد تک ہیں کہ وہ فطرت میں مداخلت کی حد تک بھی چلا جاتا ہے، یا فطرت کی حدود سے اس طرف اس کی حدود ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، وہ تو اس نے تو موجودات کو مسخر کرنا ہے، اور اگر فطرت کو آپ موجودات کے ضمن میں شامل کرتے ہیں تو اس کی تسخیر جو ہے وہ اس کا منتہا نظر ہے اقبال کے نزدیک، تو وہ فطرت میں ڈیفینیٹلی انٹرفیئر کرتا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو یہ آپ راکٹ بنا کے بھیج رہے ہیں مارس پر یا دوسرے سیاروں پر، یہ ایک طرح کی فطرت ہی میں تو مداخلت ہے۔ پھر آپ نے ایئر کنڈیشنر بنا لیے ہیں، آپ نے ہیٹر بنا لیے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک طرح کی مداخلت ہی تو ہے فطرت سے، بشرطے کہ آپ مراد لے رہے ہیں فزیکل فورسز۔ تو فزیکل فورسز جو ہیں، جو آپ کی انوائرمنٹس ہیں، ان کی تسخیر جو ہے یہ تو آپ کر ہی رہے ہیں، اس لیے ایسی مداخلت جو ہے اس کی تو دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو، بجائے اس کے کہ اس کی طرف سے کوئی امتناع ہو۔ ایسا کوئی امتناع اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ چیزیں یہاں پیدا ہوتی ہے
جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق نہیں کی تھی تو اس وقت فرشتہ کہہ رہا ہے کہ جب اس چیز کی تخلیق کرے گا تو اس نے فساد لازمی پھیلانا ہے. تو اب یہاں پہ یہ کنسیپٹ ہے کہ یعنی کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس کی غائب کا علم فرشتے بتا رہے ہیں. تب اس میں انسان کا اپنا کتنا قصور رہ جاتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کرے گا. تو لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں لیکن میرے وہ نیک بندے ہوں گے جن کے متعلق تم نہیں جانتے. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. اس کو ذرا غور سے, اس آیت کو غور سے پڑھیے. تو جس وقت فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ چیز بنا رہے ہیں, یہ جو آدم کریٹ ہو رہا ہے, یہ فساد پیدا کرے گا, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کم از کم ان کو یہ بات پہلے واضح ہو چکی تھی یا واضح کر دی گئی تھی کہ میں انتخاب کی قوت اس کو دوں گا, اس شخصیت کو, جو فرشتوں کو بھی نصیب نہیں ہے. یعنی فرشتے جو ہیں وہ مجبور محض ہیں چونکہ وہ صرف خیر ہی کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے شیطان جو ہے وہ نور کا نہیں بنا ہوا تھا, وہ فرشتہ نہیں تھا, وہ آگ کا بنا ہوا تھا, وہ جن میں سے تھا. لہذا وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا جس میں فرشتے آتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں ان کی ساخت جو ہے وہ نور سے ہے اور وہ صرف خیر ہی کر سکتے ہیں, لہذا وہ مجبور محض ہیں. جس وقت خدا نے ان کے سامنے یہ ذکر کیا کہ میں اب ایک آدم بھی تخلیق کر رہا ہوں جس کو چوائس ہوگی, تو یہ ان کا تاثر تھا کہ پھر تو وہ فساد پیدا کرے گا کیونکہ آپ اس کو چوائس دے دیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ کو علم نہیں ہے جو مجھے ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی فور نالج ہو رہی تھی اس مسئلے پر کہ یہ انسان ضرور فساد پیدا کرے گا, بلکہ یہ شو کر رہا ہے, یہ اس آیت سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ خداوند تعالیٰ کا انسان پر اعتماد کتنا تھا یا کتنا ہے اب بھی.